اور اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جو کہ ہے اسٹارز آف پاکستان۔ سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جناب، اسٹارز آف پاکستان۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس کے نام سے ہی آپ کو محسوس ہو گیا ہوگا کہ اسٹارز آف پاکستان میں ہم آپ کو ملوائیں گے ایسے نوجوانوں سے جو کسی بھی میدان میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، پاکستان کے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ادب کے میدان کے ایک ستارے جو ابھر رہے ہیں، جلد ہی چمکتے دمکتے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر دنیا بھر میں دکھائی دیں گے۔ آپ استقبال کیجئے جناب شعیب افضل صاحب کا۔ آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ شعیب صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے اچانک افسانے لکھنا کیسے شروع کر دیا، اور کیسے آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کو افسانہ لکھنا چاہیے؟ میں دراصل بالکل اتفاقی طور پہ افسانوں کی طرف آیا ہوں۔ لٹریچر سے میرا اتنا زیادہ قریبی رابطہ نہیں تھا، تو وہ ایک فرسٹریشن تو تھی اندر۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں بہت گھٹن ہے اور آپ کو بات کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایک دوست تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ بھائی اپنی فرسٹریشن اگر آپ نے نکالنی ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ قلم کو اٹھا لیں اور لکھ لیں۔ تو بیسیکلی تو فرسٹریشن اور اپنی کتھارسس کے لیے ہی لکھنا شروع کیا تھا، لیکن مجھے لگا کہ کہانی کے ذریعے اس کو بہتر طریقے سے میں اپنے جذبات کو ایکسپریس کر سکتا ہوں، اور اس سے آپ پہ آنچ بھی نہیں آتی۔ آپ کہتے ہیں یہ تو کہانی ہے، میری اپنی بات نہیں ہے، ایک آپ کو سیف سائڈ بھی مل جاتی ہے۔ تو وہ ایک کہانی لکھی اور وہ ایک اساتذہ کو دکھائی، اور وہ اتفاق سے میرا پہلا افسانہ ہی کراچی کے ایک رسالے میں مکالمہ میں وہ چھپ گیا، اور اس پہ بہت زیادہ پذیرائی بھی مل گئی۔ اور جب تعریف وغیرہ ہوئی، میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا کام ہے، اس پہ تو بڑی تعریف ہوتی ہے، واہ واہ ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد وہ ایک سلسلہ چل نکلا۔ تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو فنکار ہوتے ہیں وہ پہلے حساس ہوتے ہیں اور پھر فنکار ہوتے ہیں۔ حساسیت کی وجہ سے وہ فن کی طرف آتے ہیں۔ جو باتیں عام انسان نظر انداز کر دیتا ہے، فنکاروں کے لیے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور جس بات کو ہم 2 سیکنڈ سوچتے ہیں، فنکار اس کو 2 دن تک فوکس کیے بیٹھا رہتا ہے، اور جس بات پر ہم دوسری نظر بھی نہیں ڈالتے، فنکار کے لیے وہ رونے دھونے کا یا ہنسنے ہنسانے کا سامان ہوتا ہے۔ تو ان فنکاروں کی وجہ سے، یا اگر ہم ادیبوں کی بات کریں تو ان ادیبوں کی وجہ سے ہمارے خیالات میں وسعت پیدا ہوتی ہے، ہمارے احساسات جو ہیں وہ چمکتے ہیں، پالش ہوتے ہیں، تو خیالات میں جس کو کہتے ہیں ترفع پیدا ہوتا ہے، ایک بلندی پیدا ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی معاشرے کو اپنے فنکاروں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جو کہ ان کی نظر ایسے گوشوں کی طرف ڈالتا ہے جو گوشے ہم اپنی آنکھ سے کبھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اگر ہمارے فنکار ہمارے معاشرے میں نہ ہوں، یا وہ ایکسپریس نہ کریں، یا وہ یہ ضروری نہ سمجھیں کہ اپنی بات کو شائع کریں اور ہم تک پہنچائیں، تو ہم ایک اندھیری جگہ میں رہ جائیں گے اور کوئی خوبصورت چیز شاید ہمیں کبھی نظر نہ آئے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ادب سے وابستہ نہ ہوتے ہوئے بھی یہ محسوس کر لیا، اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ ایک افسانہ نگار تھے جو کچھ اور کر رہے تھے خواہ، تو اب آپ نے افسانے لکھنا شروع کیے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ افسانہ لکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے تو وہ ہے ریاضت۔ مطالعہ تو آپ کو چاہیے ہی، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مطالعہ سے آپ ایک اچھے افسانہ نگار بن سکتے ہیں۔ آپ کے اندر ایک جنون ہونا چاہیے جو آپ کو لکھنے کے لیے دھکا لگاتا رہے، اور دوسرا تخیل، جس پہ تو بیسیکلی آپ کا اپنا بھی کچھ اختیار نہیں ہے، یہ تو فطری چیز ہے، اللہ کی عطا ہے۔ جتنا آپ کا تخیل گہرا ہوتا جائے گا، وہ آپ کی رائٹنگز میں وہ چیز نظر آتی جائے گی۔ اور میرا تو ماننا یہ ہے کہ خیال کوئی بھی ہے وہ ایک اللہ کی عطا ہے، جس کو جس خیال سے نواز دے، اور اس کو آپ نے ڈھالنا کیسے ہے قلم میں، یہ پھر مہارت ہے۔ اس کے لیے تپسیا چاہیے، محنت چاہیے، ریاضت چاہیے، وہ لکھتے فنکاری رہیں۔ ہے اس کے ہاں، لیے۔ وہ آپ لکھتے رہیں کنٹینیوسلی، تو وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر وہ پختگی آتی جاتی ہے کہ آپ اپنی کیفیات کو بیان کر سکیں، آپ اپنے تخیل کو ایک کہانی میں ڈھال سکیں۔ اچھا شعیب صاحب، یہ بتائیں کہ جب آپ نے ایک افسانہ لکھا اور اس کی آپ کو پذیرائی ملی، وہ چھپ بھی گیا خوش قسمتی سے، پھر کچھ لوگوں نے پڑھا اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا افسانہ ایک ایسی تحریر ہے، تو اس کے بعد آپ نے مزید افسانے بھی لکھے؟ جی، اس کے بعد تو پھر میں مسلسل لکھتا آ رہا ہوں۔
بیچ میں وہ رائٹرز بلاک کا آپ شکار ہو جاتے ہیں، وہ کچھ عرصہ رہا، 3-4 ماہ. تو نہیں آپ لکھ کے سکا. افسانوں کی پذیرائی کیسے ہوئی؟ کہاں کہاں چھپ چکے ہیں اور کیا رسپانس ہے لوگوں کا؟ اور بڑے افسانہ نگار بھی ظاہر ہے موجود ہیں، اب تو دنیا گلوبل ولیج ہے، آپ افسانہ لکھتے ہیں اس کی پکچر لے کر واٹس ایپ سے یا فیس بک سے شیئر کر سکتے ہیں، اور یا تو آپ آن لائن بھی چھپوا سکتے ہیں، تو آپ کا ایک بڑی دنیا تک پہنچا ہوگا افسانہ. تو کیا رسپانس ہے؟ آپ کو کیسا لگا؟ 2 باتیں ہیں اس میں. ایک تو یوں ہوا کہ سوشل میڈیا سے نا کچھ فائدے بھی ہوئے ہیں، کچھ نقصان بھی ہوئے ہیں. ادب کا پھیلاؤ تو ہو گیا، بہت سارے لوگ جو لکھ رہے تھے اور کہیں پبلش نہیں ہو رہے تھے ان کو ایک پلیٹ فارم مل گیا، آپ اپنی وال پہ لگا سکتے ہیں اور لوگ آپ کو پڑھ رہے بھی ہوں گے. وہاں پہ دوسرا یہ ہوا کہ مختلف ادبی گروپس نے بھی یہ ریئلائز کیا کہ سوشل میڈیا ایک پاور ہے اور اس کے ذریعے بھی لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. تو بہت سارے ادبی گروپس بنے اور وہاں پہ مختلف ایونٹس کا انعقاد ہوتا تھا. تو میرے لیے یہ ایک اچھی اپرچونٹی تھی، کیونکہ جن دنوں میں نے لکھنا سٹارٹ کیا وہ تقریباً کرونا ڈیز تھے. اچھا. کرونا سے کچھ عرصہ پہلے میں نے سٹارٹ کیا تھا، تو اور تو کوئی آپشن نہیں تھا، تو میں سوشل میڈیا پہ مختلف ایونٹس میں گیا. وہاں پہ ایک ایونٹ میں نے اپنا افسانہ بھیجا تو وہ دوسری پوزیشن پہ آ گیا. اس پر محمد الیاس صاحب نے اپنی کتاب بھی گفٹ کی، اپنا ذاتی قلم گفٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے کال کر کے بڑی حوصلہ افزائی کی، تو وہ اس سے مزید انکریجمنٹ ہوئی. ایک اور ایونٹ میں حصہ لیا، وہاں بھی کہانی جیت گئی. تیسرے ایونٹ میں حصہ لیا، وہاں بھی کہانی جیت گئی. بھیجنے لگا مختلف رسائل میں، وہ پبلش ہونے لگ گئی. یعنی آپ نے کہیں کہانی بھیجی وہ ریجیکٹ نہیں ہوئی، کوئی کسی مقابلے میں حصہ لیا ہارے نہیں، ریجیکشن نہیں میں نے ابھی تک دیکھی. بڑی بات ہے. تو اس کے بعد پھر وہ ایک سلسلہ چل نکلا اور پھر مجھے یہ سمجھ آ گئی جب لوگوں کا رسپانس آیا کہ آپ بہت اچھا لکھتے ہیں، تو وہ سمجھ آ گئی کہ اب مجھے اس سے بہتر لکھنا ہے، اس سے کم والی کہانی میں نہیں لکھ سکتا. تو پھر اس سے یہ ہوا کہ میں اپنی کہانیوں کی خود ہی ان کا نقاد بھی بن گیا. میں خود ہی ان کو دیکھتا تھا، پرکھتا تھا اور ان کو رد بھی کر دیتا تھا. اچھا، آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کی تنقید کا ایک بنیادی اصول کیا تھا؟ جو سب سے مین فوکس ہوتا ہے میرا، کسی بھی اپنی کہانی پڑھ رہا ہوں یا لکھ رہا ہوں یا کسی بھی رائٹر کی، اس میں ریڈر کی دلچسپی کے لیے کیا ہے. آپ کتھارسس اگر میں کر رہا ہوں، میں اپنا کتھارسس کے لیے لکھ رہا ہوں، اسے کسی ریڈر کو تو کوئی دلچسپی نہیں ہے. ریڈر کو تو کہانی چاہیے، اس میں انٹرسٹنگ چیز چاہیے اور اس میں اس کو ایک نیا فیکٹ چاہیے جو اس کی نگاہوں سے پہلے اجل رہا ہو. آپ نے اس کو کچھ نہ کچھ نیا دینا ہے، لیکن ایسے پیرائے میں جس میں وہ اس کی دلچسپی ضائع نہ ہو، اس کا انٹرسٹ کہانی کے آخر تک قائم رہے. اگر کہیں پہ بھی ریڈر کا انٹرسٹ ٹوٹ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لکھنے میں مسائل آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آپ کا بہت سمپل اصول ہے جو کہانی کا بنیادی اصول ہے، ریڈر کی توجہ اور دلچسپی. عام طور پر نئے افسانے اگر آپ کی نظر سے گزرے ہوں تو سٹوری لیس بھی ہیں، کہ کوئی کہانی اب مکمل نہیں ہے، اوپن اینڈنگ ہے، بعض اوقات تشنگی رہ جاتی ہے، بعض اوقات کہانی میں اتنا گھماؤ ہے کہ قاری اپنا ذہن ہی کھو بیٹھے، شاید ذہنی توازن ہی کھو بیٹھے. تو ان کہانیوں کی ٹیکنیکس اور ایک سمپل کہانی کی بیانیہ ٹیکنیک اور ساتھ تھوڑا ڈائلاگ یا جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں، تو آپ کس ٹیکنیک کو فالو کرتے ہیں؟ میں دونوں اسلوب میں لکھ رہا ہوں. مابعد جدید افسانے میں ایسا ہوا ہے کہ موضوعات اور جو کہانی پن ہے اس کو ہم نے بالکل ہی اتار کے پھینک دیا ہے اور مکمل علامتی پیرائے میں افسانے لکھے جا رہے ہیں جن میں بالکل کہانی نہیں ہوتی. یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن اس میں بھی آپ قاری کی دلچسپی رکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو چست جملے، ٹھیک ہے، ادبی زبان، گفتگو اور چستی پلاٹ کی اور ایٹماسفیئر، فضا بندی، ان چیزوں سے آپ قاری کو انگیج کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو سادہ بیانیہ ہے وہ تو ایک لکھا جا رہا ہے، ایک عرصے سے لکھا جا رہا ہے، اس میں آپ کے افسانے کے کامیابی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. راست بیانیے میں کیونکہ وہ ایک یک پرتی اور سیدھی کہانی ہوتی ہے زیادہ تر، تو وہ اس کی ترسیل بڑی آسان ہو جاتی ہے اور وہ ایک عام قاری کا بھی افسانہ بن جاتا ہے. آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ جو علامتی افسانے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ عام قاری کے افسانے نہیں ہیں، وہ ایک تربیت یافتہ قاری کے افسانے ہیں جو ایک لمبے عرصے کی سٹڈی کے بعد، سنجیدہ ادب کی سٹڈی کے بعد اس سٹیج پر پہنچے گا
کہ وہ ان علامتوں کو ڈی کوڈ کر کے اس سے لطف کشید کر سکے۔ بہت خوب، اور بہت ٹیکنیکل زبان میں آپ نے افسانوں پر گفتگو کی، اور بالکل لگتا نہیں ہے کہ آپ نے ادب نہیں پڑھا، اور میرا خیال ہے کہ اگر انسان میں قدرتی صلاحیت ہو تو وہ ہر چیز کبھی بھی سیکھ سکتا ہے، کسی سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، نہ ہی کوئی فیلڈ یہ ہے کہ ہم نے میٹرک میں جو سبجیکٹ لیے ہیں وہی ہماری فیلڈ متعین کریں گے۔ دنیا میں تو کبھی بھی کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور سیکھا جا سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے میں اتنی اوپننیس رکھنی چاہیے کہ اگر ہمارے بچے کہانی لکھنا چاہتے ہیں، کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، یا ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ آمدن کے لحاظ سے کوئی اتنا پازیٹیو نہیں سمجھا جاتا، تو ہم ان کو کرنے دیں، کیونکہ اس میں ان کی خوشی ہوتی ہے۔ آمدن کا ذکر آیا تو کیا آپ کچھ بتائیں گے کہ افسانوں سے کچھ آمدن ہوتی ہے کہ نہیں؟ افسانوں سے آمدن تو کچھ نہیں ہوتی، اگر کوشش کی جائے تو؟ یعنی کہ آپ کا چائے پانی چل جائے، کچن تو آپ نہیں چلا سکتے۔ کچن نہیں چلا سکتے۔ تو آپ کے پسندیدہ افسانہ نگار ابھی تک کون ہے؟ منٹو بیسٹ ہیں، اس کے وہ تو علاوہ بادشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، ابھی تک بادشاہ ہیں، ابھی تک بادشاہ ہیں۔ غلام عباس کے افسانے بہت بہت عمدہ ہیں، احمد ندیم قاسمی کے افسانے بہت عمدہ ہیں، بلراج مینرا کے افسانے بہت عمدہ ہیں۔ اور ابھی عصر حاضر میں اگر آپ عصر حاضر میں اگر میں بات کروں تو محمد جمیل اختر صاحب، انہوں نے بہت گائیڈ بھی کیا مجھے، پہلا افسانے سے لے کے ابھی تک وہ مجھے بہت گائیڈ کرتے ہیں، اور ان کے افسانے بہت اچھے ہیں۔ فارہ ارشد صاحبہ ہیں، ان کے افسانے بہت اچھے ہیں، اور بھی کافی سارے لوگ ہیں، ابھی میں کس کا نام لوں؟ ہاں درست بات ہے، عصر حاضر میں لوگ ابھی ابھر کے سامنے آئیں گے تو نظر بھی آنے لگیں گے۔ اچھا، ایک بات کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو اگر افسانہ لکھنے کا شوق ہے یا ان کے ذہن میں کہانی آتی ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو تو بہت سارے بچے کوسچن بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کہانی لکھنا چاہ رہے ہیں، پہلے تو آپ پڑھنا شروع کریں، اور کلاسیکل تو آپ پڑھیں ہی پڑھیں، اس کے ساتھ جو جدید افسانہ ہے، جو آج لکھا جا رہا ہے، جو آج کے موضوعات ہیں، ان کو لازمی پڑھیں، آج کے رائٹر کو لازمی پڑھیں۔ اسے آپ کو پتا ہوگا کہ ایک تو لکھا کیا جا رہا ہے اور آپ سے پہلے کیا کیا لکھا جا چکا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیگر افسانہ نگاروں میں جو ابھی تک کام ہو چکا ہے ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ یعنی آپ کیسے ایک اضافہ ہیں؟ رہی بات یہ کہ میں کتنا کچھ الگ کر رہا ہوں، وہ قاری زیادہ بہتر بتا سکتا ہے، ریڈر۔ اپنے منہ سے خود اپنے بارے میں بات کرنا تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اردو افسانے کو تجربات کی بہت ضرورت ہے، اور میں اس میں مختلف تجربات کرنے کی مسلسل ایک کوشش کرتا رہتا ہوں، اور آپ کو میرے بیانیے میں اور میرے اسلوب میں، کہانی تو وہی پرانی ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی، مسئلے وہی بھوک ہیں، وہی غربت ہے، وہی معاشی جبر ہے، وہی سیاسی جبر ہے، مسئلے تو وہی ہیں، صرف ان کو بیان کرنے کا انداز ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو وہ میں اسلوب میں اپنے کوشش کرتا رہتا ہوں کہ مختلف تجربات کروں، ٹیکنیکس کے تجربات کروں، کہانی کو اس طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کروں جیسے پہلے نہیں ہوئی، اور اس میں کچھ افسانے میرے ہیں بھی ایسے جن کو بالکل نئے انداز سے لکھا گیا۔ بہت خوشی کی بات ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جلد آپ کے افسانوں کا مجموعہ منظر عام پر آئے گا، اور پڑھنے والوں کو بھی چونکائے گا، نقادوں کو بھی چونکائے گا، اور افسانہ نگاروں کو بھی چونکائے گا۔ ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے وقت نکالا۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام ہم نوجوان کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا اور آپ نے کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اپنی میزبان صفیہ کوثر اور پروگرام کے پروڈیوسر محمد اظہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اے جوان اے جوان جوش تیری پہچان، اے جوان اے جوان ہے تو ہی پاکستان، جب تک ہے جان میں جان تو جوش کو رکھ جوان، اے جوان۔ اے جوان اے جوان